عمل اور نیت، برائی یا بھلائی کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی عمل دنیا میں برا ہے نہ اچھا ہے۔ دراصل کسی عمل میں معنی پہنانا اچھائی یا برائی ہے۔ معنی پہنانے سے مراد نیت ہے۔ عمل کرنے سے پہلے انسان کی نیت میں جو کچھ ہوتا ہے وہی خیر یا شر ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آگ کو کھانا پکانے میں استعمال کرتا ہے تو یہ عمل خیر ہے۔ وہی آدمی اس آگ سے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالتا ہے تو یہ برائی۔ جن قوموں سے ہم مرعوب ہیں اور جن قوموں کے ہم دستے نگر ہیں، ان کی طرز فکر کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ سائنس کی ساری ترقی کا زور اس بات پر ہے کہ ایک قوم اقتدار حاصل کرے اور ساری نوع انسانی اس کے غلام بن جائے، یا ایجادات سے اتنے مالی فوائد حاصل کیے جائیں کہ زمین پر ایک مخصوص قوم یا مخصوص ملک مالدار ہو جائے اور نوع انسانی غریب اور مفلوق الحال بن جائے۔ کیونکہ اس ترقی میں اللہ کے ذہن کے مطابق نوع انسانی کی فلاح مضمر نہیں ہے، اس لیے یہ ساری ترقی نوع انسانی کے لیے اور خود ان قوموں کے لیے جنہوں نے جد و جہد اور کوشش کے بعد نئی نئی ایجادات کی ہیں، مصیبت اور پریشانی بن گئی ہے۔ مصیبت اور یہ پریشانی ایک روز ادبار بن کر زمین کو جہنم بنا دے گی۔ جب آدمی کے یقین میں یہ بات رہتی ہے کہ چیزوں کا موجود ہونا یا چیزوں کا عدم میں چلے جانا اللہ کی طرف سے ہے، اس وقت تک ذہن کی مرکزیت قائم رہتی ہے، اور جب یہ یقین غیر مستحکم ہو کر ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی ایسے عقیدے اور ایسے وسوسوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ ذہنی انتشار ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم اور خوف ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ انسان کا ہر عمل، ہر فعل، ہر حرکت کسی ایسی ہستی کے تابع ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا قیام، 9 مہینے تک نشو و نما کے لیے غذا کی فراہمی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ، پیدائش کے بعد دودھ کی فراہمی، دودھ کی غذائیت سے ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ بچے کا بڑھنا، چھوٹے سے بچے کا بڑھ کر 7 فٹ کا ہو جانا، جوانی کے تقاضے، ان تقاضوں کی تکمیل میں وسائل کی تکمیل، وسائل فراہم ہونے سے پہلے وسائل کی موجودگی۔ اگر اللہ زمین کو منع کر دے کہ وہ کھیتیاں نہ اگائے تو حصول رزق مفقود ہو جائے گا۔ شادی کے بعد والدین کے دل میں یہ تقاضا کہ ہمارا کوئی نام لینے والا ہو، اس درجے میں انتہائی درجے شدت، اور اس کے نتیجے میں ماں باپ بننا، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہونا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اللہ والدین کے دل میں محبت نہ ڈالے تو اولاد کی پرورش کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت صرف آدمیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ جذبہ اللہ کی ہر مخلوق میں مشترک ہے، اور اسی محبت کے سہارے ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں۔